جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انسانیت کا پہلا گھر آباد ہوا۔ اسی گھر میں دو بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں وہ ہستیاں تھیں جن کے ذریعے انسانوں کی نسل آگے بڑھنی تھی۔ وقت گزرا، دونوں جوان ہوئے۔ حابیل نیک، نرم دل اور مطیع فرمان تھا۔ قابیل کے دل میں مگر ایک سختی تھی، تکبر، ضد اور انا کی ایک چنگاری جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ایک قاعدہ مقرر فرمایا تھا کہ ہر بار جوڑوں کی شکل میں اولاد پیدا ہوتی اور ایک کا نکاح دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کیا جاتا۔ جب حابیل اور قابیل جوان ہوئے، اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن حابیل کے لیے مقرر کی گئی اور حابیل کی بہن قابیل کے لیے۔ قابیل کی بہن خوبصورت تھی اور یہ بات قابیل کو گوارا نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا، کسی اور سے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں مخالفت نہیں۔ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اس رشتے کا حقدار ہوگا۔ حابیل جو چرواہا تھا، اس نے اپنی سب سے اچھی بکری قربانی کے لیے چنی۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے لیے سب سے بہتر چیز پیش کرنی چاہیے۔ قابیل نے اپنی کھیتوں میں سے سب سے کمزور اور خراب دانے جمع کیے۔ اس کے دل میں خلوص نہیں تھا، بلکہ انا اور ضد تھی۔ پھر دونوں نے اپنی قربانی رکھی۔ دور آسمان سے ایک نور اترا جس نے حابیل کی قربانی کو روشن کر دیا اور وہ جل کر قبول ہو گئی۔ قابیل کی قربانی وہیں رہ گئی۔ یہ منظر قابیل کے دل میں حسد کی چنگاری کو آگ میں بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت چھا گئی۔ اس کے دل نے کہا، میرا بھائی مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا قربان قبول کیوں نہ ہوا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب شیطان نے قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، تیرا بھائی تجھ سے برتر بن گیا، اگر تاب اسے ختم کر دے گا سب کچھ تیرے قابو میں آ جائے گا۔ قابیل غصے میں آ گیا۔ ایک دن وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو نے میرا حق چھین لیا، تو میرا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ حابیل نے نرمی سے کہا، بھائی اللہ سے ڈر، میں تجھ سے لڑنے نہیں آیا۔ اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میرا رب وہ ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بات قابیل کے کانوں میں نہیں اتری۔ اس کے دل پر اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل کر ڈالا۔ حابیل زمین پر گرا ہوا تھا۔ قابیل کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے، لیکن اب پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا رہا، گھنٹوں، دنوں تک۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ایک کوہ بھیجا۔ کوہ زمین کریدنے لگا، اپنے پر سے مٹی ہٹاتا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ اپنے بھائی کو زمین میں چھپا دے۔ قابیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پکار اٹھا، ہائے افسوس، میں اس پرندے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر اس نے زمین کھودی، اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا، اور پہلی بار زمین نے انسان کے خون کو چھوا۔ یوں انسان کی تاریخ کا پہلا قتل ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے ظلم کا پہلا نشان دیکھا اور آسمان نے نافرمانی کی بو محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یاد دہانی کے لیے محفوظ رکھا تاکہ انسان سمجھے کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جو صرف دوسرے کو نہیں، خود انسان کو بھی جلا دیتی ہے۔ حابیل کا کردار صبر، برداشت، ایمان اور تقوی کی علامت بن گیا، جبکہ قابیل غرور، حسد اور نافرمانی کا پہلا چہرہ ٹھہرا۔ یہ واقعہ صرف ایک بھائی کے قتل کی کہانی نہیں، یہ انسان کی روح کی جنگ ہے
خیر اور شر کے درمیان، رحمت اور غرور کے درمیان۔ اے سننے والے انسان، جب بھی تیرے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو تو یاد رکھ، یہی وہ احساس تھا جس نے ایک بھائی کو قاتل بنا دیا۔ اللہ ہمیں قابیل کے انجام سے بچائے اور حابیل کے صبر اور ایمان پر قائم رکھے۔ آمین۔